حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ حضرات محترم، تربیت اولاد کے حوالے سے گزارشات کر رہا تھا۔ گزشتہ جمعے یہ معاملہ کچھ تعطل کا شکار ہوا، اب دوبارہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
وہ سابقہ باتیں جو ایک سبق کی حیثیت ہمارے سامنے رکھتی ہیں ان کی یاد دہانی عرض کرتا ہوں۔ اللہ مالک ہر انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے بے راہ روی میں اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد بھی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت انسان کے ساتھ تعاون بھی فرماتے ہیں کہ تاکہ انسان اپنی اس زندگی کے سفر کے اندر ان مقاصد کو حاصل کر لے جو انسان کی زندگی کا مقصود ہے، یہ کہیں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور اسی سلسلے کی کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کے علماء اور مجھ جیسے طالب علم بلکہ ہر مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے اس پہ ڈال دی کہ وہ ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کی کوششیں کرے۔ اور انسانیت کی بھلائی کا آغاز، یہ بات یاد رکھیں، انسان اپنے گھر سے کر سکتا ہے، تو ماں باپ ایک ایسے ذمہ دار ٹھہرے جو اپنی اولاد کی تربیت کر کے اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اپنی اولاد جس کے متعلق ماں باپ کے دل میں انتہائی رقت والا دل ہوتا ہے، اپنی اولاد کے متعلق خیر خواہی کی سوچ ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک لٹانا ماں باپ جو ہے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تن من دھن سب کچھ وار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی والدین کو حکم دے رہے ہیں کہ اولاد کے متعلق میں نے آپ کو ذمہ دار بنایا، اور اس ذمہ داری سے سبق دوش اسی طرح انسان ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیسی تربیت چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک آئیڈیل پروگرام اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو اسی کائنات میں ایک شخص نے اپنی اولاد کی تربیت میں ادا کیا۔ اللہ کو ان کا وہ پروگرام، ان کا وہ طریقہ کار، ان کی تربیت کا انداز ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل قرار دے دیا۔ وہ شخص، ان کا نام حضرت لقمان ہے، انہوں نے اپنے بیٹی کی تربیت ایسے انداز میں کی تھی کہ اللہ رب العزت کو ان کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت لگا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن عزیز کی صورت میں نازل کی، جسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، جس میں دنیا کا کوئی انسان تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، جس کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کے الفاظ کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اللہ کہ کوئی بددیانت انسان یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنی بدباطنی کا اظہار کم علم لا علم لوگوں کے سامنے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک علم رکھنے والے شخص کے سامنے قرآن کی تحریف ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس تربیت کے انداز اور طریقے میں، اطوار میں جو چند باتیں عرض کی تھی، وہ پہلے دہرا دوں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرماؤ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ،
تیرے رب نے لقمان کو ایک حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ دانائی اور حکمت کیا تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ انشکر للہ، حالات کیسے بھی ہو جائیں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا۔ کیونکہ انسان کے پاس یہ بات عرض کر دوں، اگر اس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تن میں پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، تب بھی یہ انسان کا جسم اللہ کا بہت بڑا اس پہ احسان ہے۔ آپ دیکھیں، چند لمحوں کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں یا کوئی ایسا سرما لگا لیتے ہیں جس سے چند لمحے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، انسان کی گھبراہٹ قابل دید ہوتی ہے۔ حالانکہ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھوں نے کھل جانا، اس نے کائنات کی ساری روشنیوں اور رعنائیوں کو دیکھ لینا ہوتا ہے، لیکن وہ چند لمحے اپنی آنکھوں کو بند نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے یہ بھی گھبراہٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے کانوں کو چند لمحوں کے لیے بند کر لے، کسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، تو یہ اس کے لیے انتہائی اذیت ناک لمحے بن جاتے ہیں۔ اگر اس کی زبان چند لمحے کے لیے بولنا چھوڑ دے تو یہ اس کی زندگی کا انتہائی کرب بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا اس جسم کے اوپر کتنا احسان ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، زندگی کی ساری سہولتیں ہمیں میسر ہیں، ہم ہر چیز کو اویل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ہم محنت اور مشقت کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ انہی چیزوں کو برباد کر دے تو ہم کیا اپنے رب کا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات لقمان نے یہ بتائی، انسانیت کے سامنے یہ ایک بڑا عجیب منطق پیش کیا کہ یہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، انشکر للہ، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کر کے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی اللہ پہ احسان کیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے حقیقتاً اپنے اوپر احسان کیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت کا اصول و قانون یہ ہے کہ اگر تم لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان اللہ کا شکر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق انہیں استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، اب ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے یہ ہاتھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر میں اس سے ایسی محنت اور مشقت کروں جو اللہ کی نافرمانی پہ ہوگی تو اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ سے اللہ کا کفر کر رہا ہوں۔ اگر یہ آنکھیں ہیں یہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں، اگر ان آنکھوں سے شکر یہ ہے کہ انہیں اللہ کا تابع دار بناؤں، انہیں خیانت سے بچاؤں، اگر میری آنکھیں خیانت کریں گی، میری آنکھیں ایسے کام کریں یہ دیکھیں گی جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے حکم کا کفر کر رہا ہوں، انکار کر رہا ہوں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس انسان جسم کے ہر اعضاء کے متعلق اسی قانون کو مد نظر رکھے، اگر انسان کفر کرتا ہے تو اس کا انجام اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرے گا پھر اللہ کا انتقام اس پہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ کوئی اگر ہم شکر کرتے ہیں تو یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کا شکر کریں۔ ہم اپنی جان کو بچاتے ہیں، اپنے لیے بہتری کا اور آسانی کا رستہ منتخب کرتے ہیں، اپنے لیے آسانی کی راہوں کو کھولتے ہیں اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کہا انشکر للہ، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، جو شخص انکار کرے گا، کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،
پھر اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ حمد کیا گیا ہے، اس کی ذات پہ اعتراض ہے ہی کوئی نہیں، ساری تعریفیں تو اس کے لیے ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے کوئی بات نہیں ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، سارے کے سارے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان، لمبی حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ کہا کہ تم سارے پہلے پچھلے سارے کے سارے قلب فاجر، بدترین دل والے انسان کی طرح ہو جاؤ، اور سب کے سب اللہ کی نافرمانی پہ لگ جاؤ، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک تن کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو جو کچھ انسان کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم یہ بات اپنی گرہ پہ باندھ لیں گے کہ نیکی یا برائی یہ ہمارے لیے ہے، اس کا انجام بہتر یا برا اسے بھگتنا ہمیں پڑے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایک مقام پہ اللہ رب العزت کہتے بھی ہیں کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے، لیکن تیری عبادت سے اے حضرت انسان مجھے رزق نہیں ملے گا، بلکہ رزق تو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات وہ نوجوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ بچہ ہے، ہر شخص کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ مت سوچے کہ مجھے دیا کیا ہے اللہ نے۔ کیا یہ جسم نہیں دیا؟ کیا یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ کیا مشقت کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دیے؟ کیا اللہ نے یہ، آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا کھانا ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے، تو اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ ایسے خلیے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر وہ نظام ہضم کے اندر آ کے انسان کا سارا کھایا ہوا کھانا کرش ہوتا ہے، اور ہر خلیہ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ لے کے، جو آنکھ کے خلیے ہیں وہ اپنی جگہ سے چلتے ہیں، آنکھ کو جتنی توانائی کی ضرورت ہے وہ وہاں سے حاصل کر کے آنکھ تک پہنچاتے ہیں، کان کے خلیے جو ہیں وہ وہاں سے توانائی حاصل کر کے کان تک پہنچاتے ہیں، اور اس سارے کام میں کسی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا کنٹرول نہیں ہے، اور کوئی یہاں پہ میٹر نہیں لگا سکتا، اور کوئی شخص اس کا بل نہیں بڑھا سکتا۔ یہ اللہ نے سارے کا سارا نظام فری میں چلایا ہوا ہے، اور اس پہ نہ کوئی پیٹرول لگتا ہے، نہ سی این جی گیس لگتی ہے، کوئی دنیا کی کوئی توانائی نہیں لگتی۔ انسان کا ایسا خودکار سسٹم بنایا ہے، جب تک اس کی سانسیں چلتی ہے وہ خودکار سسٹم خود ہی چلتا رہتا ہے۔ کیا اس بات پہ بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ ہم ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل لے لیں، جب تک اس میں پیٹرول نہ ڈالا جائے، اس کے انجن کی ٹیوننگ نہ کروائی جائے، اس کے اندر موبل آئل نہ ڈالا جائے، وہ نہیں چلتا، وہ جیم ہو جاتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی سائیکل لے لیں، جب تک اپنے قدموں کی توانائی صرف نہیں کرتے وہ سائیکل نہیں چلتا، جب تک اس کی حفاظت نہ کریں وہ نہیں رہتا۔ تو اے میرے عزیز بھائی، اے میری پیاری ماں اور بہن بیٹی، ہمیں یہ کبھی سوچ نہیں آئی کہ یہ سارے کا سارا خودکار سسٹم جو اللہ اپنے حکم کن سے چلا رہا ہے وہ تو ہم سے کوئی بل نہیں مانگتا، سوائے اس بات کے کہ دیا میں نے ہے تو میرا شکر ادا کر۔ کیا ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال و اعمال سے اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں ہم ایک ماہ کا یوٹیلیٹی بل، بجلی کا ہو، وہ گیس کا ہو، وہ پانی کا ہو، وہ سیور کا ہو، وہ ٹیلی فون کا ہو، ایک ماہ نہ دے تو کاٹنے والے آ جاتے ہیں۔ زندگی کی کتنی بہاریں ہم نے گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، وہ تو پھر بھی مہلت دیے جا رہا ہے۔ پھر بھی اے حضرت انسان مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے کردار سے اپنے آپ میں، اپنے من کے اندر شرم کر جاؤں کہ میرا مالک مجھ پہ اتنی عنایات کیے جا رہا ہے اور مجھے اس کی کوئی حیا نہیں ہے۔ اے میرے عزیز بھائیو، آج ہمارا میڈیا، کفر کی ساری طاقتیں
مسلمانوں کو مایوسی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ دیکھیں جی آپ ہی تنگ ہیں۔ میں میرے عزیز بھائیوں میں اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے اسلام کے اندر جو سکون رکھا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں رکھا۔ آپ کبھی کسی غیر مسلم سے موازنہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی کے معاملات کا۔ آپ کسی ایسے کروڑ ارب پتی کے سامنے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، ممکن ہے ایک غریب شخص اپنے سر کے نیچے جس کے گھر میں سرانہ بھی نہیں ہے، اوپر رکھنے کے لیے رضائی بھی نہیں ہے، وہ ایک اینٹ کو سرانہ بنا لے اور اوپر کوئی پٹھے یا پرالی ڈال کے اپنی سردی کو ڈھانپ لے، شاید وہ اتنی بہترین نیند سو جائے کہ اسے احساس ہی نہ ہو رات کہاں گزری۔ ایک مخملی بستر پہ بیٹھا ساری رات کروٹیں بدلتا انسان، اس کے پیسے اسے سکون نہیں دے سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے یہ مت سوچو ہماری زندگی میں جو افسردگی ہے، ہمارے اندر جو اضطراب ہے، ہمارے زندگی کے اندر جو بے رنگ ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ پہ احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہوا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ایک مقام پہ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان دو مجھ پہ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اس کی آخری آیتیں ہیں۔ احسان دیتے ہو مجھ پہ اپنے اسلام کا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان دو مجھ پہ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ تمہارے رب کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ بات سوچو۔ یہ رب ہمیں کہہ رہا ہے، ہم اپنی ہر مجلس میں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسلمان ہیں، ساری تکلیفیں مسلمانوں پہ، ساری باتیں۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص، اسے ایک بات کا علم نہیں ہے، وہ کام کرے اس پہ اتنا غصہ نہیں آئے گا۔ ایک وہ شخص جسے علم ہے، اگر وہی کام وہ کرے اس پہ غصہ آئے گا۔ جس طرح ایک اندھا کسی گڑھے میں گرتا ہے تو 10 آدمی بھاگ کے اسے پکڑتے ہیں، بیچارے کو نظر نہیں آتا، بیچارے کو پتہ نہیں چلا کہ آگے گڑھا تھا، اس کی ہیلپ اور مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر آنکھوں والا گر جائے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے کہتے ہیں اوے تمہیں نظر نہیں آتا، آنکھیں کھول کے چلو، تمہیں پتہ نہیں چلا آگے گڑھا ہے۔ تو مسلمان کو تو اللہ نے سارا شعور دیا ہوا ہے، اسے تو حلال و حرام کی تمیز ہے، اسے تو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، اسے تو یہ معلوم ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اسے تو اس بات کا احساس ہے کہ اس دن ہر شخص نے حساب و کتاب دینا ہے۔ اور ایک کافر اور ایک مسلمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ کافر تو ان باتوں سے لا علم ہے اور مسلمان کو اللہ نے علم دیا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کرے تو افسوس تو مسلمان پہ ہونا چاہیے نا۔ تو ہم اپنے کردار پہ افسوس کرنے کے بجائے ہم گلہ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر واضح انداز میں فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی میں بہت مرتبہ
بعض تکالیف اور آزمائشوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس وقت صرف یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے، تو یقین مانیے پھر اللہ پہ گلہ نہیں کریں گے ہم، کیونکہ اس کے تانے بانے ہم پہ ہی ٹوٹیں گے کہ اس آزمائش کا سبب ہماری زندگی کی سابقہ ادوار میں کوئی ایسی غلطیاں ہیں جو آج کھل رہی ہیں ساری گریں۔ اے مالک ہم پہ رحم فرمانا۔ اے اللہ تو بے نیاز ذات ہے، تو ویسے ہی معاف کر دے تو تیرا کیا جائے گا۔ کل ایک جگہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے شیخ سعدی کے حوالے سے ایک حکایت بتائی۔ کہنے لگے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بیت اللہ گیا تو وہاں ایک شخص بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ کہنے لگا مالک، بازار میں لوگ جاتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے پاس سودا ہوتا ہے، وہ سودا بیچنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا سودا سجا کے بیٹھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پاکٹ میں پیسے ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کے جاتے ہیں، ان سے سودا خرید لیتے ہیں۔ مالک ایک ایسے لوگ ہیں جن کی پاکٹ میں پیسے بھی نہیں اور ان کے پاس سودا بھی نہیں، خالی ہاتھ ہیں اور کشکول پکڑ کے آ جاتے ہیں، وہ منتیں کرتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، یعنی ان کے پاس نیکیاں ہیں۔ اے اللہ کچھ ایسے ہیں جن کی پاکٹ میں کچھ پیسے ہیں، اے اللہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی کشکول لے کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بس باتیں بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں۔ تو مالک ہم بھی ایسے فقیر ہیں جو تیرے بازار میں کھڑے ہیں، جن کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ویسے ہی درگزر کر دے تو تیرا کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اصول و قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ ہمیشہ شکر گزار کی قدر کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرے اللہ اس انسان کا مواخذہ ضرور کرتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو مواخذے سے بچا لے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ اللہ ہر چیز برداشت فرما لیتے ہیں، ہر گناہ کوتاہی غلطی اس سے درگزر فرماتے ہیں۔ اللہ بڑے ہی ذی الطول، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ذی الطول کا معنی ہے اتنا حوصلہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی ایک حد ہے حوصلے کی، وہاں جا کے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ جواب دے دیتا ہے۔ لیکن ذی الطول اللہ کی ایسی ذات ہے کہ اس جیسا حوصلہ کسی کا نہیں۔ لیکن یاد رکھیں جہاں اللہ کے ساتھ شرک آ جائے وہاں اللہ بھی حوصلہ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ مالک کہتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو شخص شرک کرے گا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جو بھی کوتاہی غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا
اپنے اوپر حق کر لیتے ہیں کہ میں اسے ضرور جنت میں لے جاؤں گا. یعنی بے شک اس کی غلطیاں اور بھی ہیں، لیکن اللہ اسے جنت میں ضرور لے جائیں گے، چاہے وہ اپنی سزا کو بھگت کے جائے یا اللہ اسے درگزر کر کے معاف فرما دے. اللہ ہم سب سے درگزر فرمائے اور ہماری سختیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. تو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ شرک کسی صورت برداشت نہیں کرتے. تو اپنے بیٹے کو یہ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو شرک کی کیوں ہوتا ہے، کیسے، یہ میں پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. پھر آگے فرمایا کہ یہ ماں باپ جو تمہاری تربیت، تمہارے لیے اتنی محنت و مشقت کرتے ہیں، ان کے بھی احسان کو مت بھولو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. تو نے اپنی ماں کے متعلق کبھی نہیں سوچا کہ کتنی مشقتوں سے اس نے تجھے اٹھا کے پھری، کیسے کیسے ادوار سے وہ گزری، پھر کیسے اس نے تجھے پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی اس نے تجھے چھوڑا نہیں تھا. ایک لمحہ بھی اپنے بچے کی آواز ماں برداشت نہیں کرتی. تو کتنے بدتمیز ہیں وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کو بلکتا اور روتا ہوا چھوڑ کے ان کی نافرمانی اور ان کی بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. کبھی احساس نہیں ہوا ہمیں. رب کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرے ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بننا ہے. اور یاد رکھو الی المصیر، تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جن کی نظروں میں اپنے ماں باپ کی حیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ دل جو اپنے دل میں اپنے ماں اور باپ کی شرم اور حیا رکھتے ہیں. بدترین اور بے غیرت ہے وہ اولاد جن کی نظروں میں اور ان کے دل میں اپنے ماں باپ کی شرم و حیا نہیں ہے. آج ملت کفر ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسانی زندگی اپنی ہے، وہ جیسے اس کے من میں آتا ہے گزارو. یہ تو جانوروں کا قانون ہے، انسانوں کا قانون تو نہیں ہے. انسان تو اپنے رشتوں کے تقدس کا احترام کرتا ہے. جانور ہے جو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، جو بہن کو بہن نہیں جانتا، جو بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، وہ تو جانور ہے. اس کا انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کل ہماری اولادیں ہماری فرما برداری کریں، ہمیں بلکتا ہوئے نہ چھوڑیں، ہمیں زندگی میں نہ تڑپائیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی حیا کر لیں. کیونکہ قدرت ان معاملات میں دنیا میں ہی عدلے کا بدلہ دے دیتا ہے. آج پریکٹیکلی ہمیں دکھائیں اپنی اولادوں کو کہ آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، اگر وہ زندہ ہیں. اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے نظر آنے چاہیے کہ آپ اپنے ماں اور باپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ اسلام ہے جو ہمیں انسانیت سکھلاتا ہے، جو ہمیں ایک کردار دیتا ہے. بد کرداری انسان کے لیے کوئی خوبصورت زیور نہیں ہے. انسان کا سب سے خوبصورت زیور کردار ہے. اللہ ہمیں بھی صاحب کردار بنا دے. میرے عزیز بھائیوں، آگے ماں باپ کا احترام جتلانے کے بعد کہا، لوگوں ایک بات ذہن میں رکھنا،
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ لا علمی کی وجہ سے شرک کا حکم دیں تو نہیں کرنا، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں بالکل نافرمان نہیں بننا، فَلَا تُطِعْهُمَا، صرف شرک کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کا احترام اسی طرح کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لوگوں اس چیز کی تابعداری کرنا جو میری طرف لاتی ہے تمہیں، یہ تمہیں اللہ کے ساتھ ملاتی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس رستے پہ چلنا، أَنَابَ إِلَيَّ، جو تمہیں رب کے قریب کرتی ہے۔ فرمایا اس رستے پہ نہ چلنا جو تمہیں رب سے دور کرتی ہے، بلکہ ثم، یاد رکھو، ثم پھر، الی مرجعکم، تم سب کو لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں ساری خبر دوں گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ وہ وائٹ پیپر تیار ہو رہا ہے ہماری زندگی کا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سارے ورقوں پہ کراس آ جائیں تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ جو ہمارے خلاف چٹھا بن رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا چٹھا صاف ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، لیکن سچی اور پکی توبہ کرنا۔ کیا ہوگا پھر؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں سے انکار کر دے گا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اس دن اللہ انبیاء اور اہل ایمان کو ذلیل نہیں کرے گا، ایماندار وہی مانا جائے گا جس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ مالک قرآن عزیز میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو غلطیاں تو ہم سب میں ہیں، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں۔ ہر انسان جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو اسے سیاہکاریوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کی نہیں، میں کم از کم اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے سامنے ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، ہماری موت تک بند نہیں ہوگا، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ ہم اس دروازے میں داخل ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرما دیں گے۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، آپ اللہ سے یہ التجا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو اپنے غضب سے مجھے قتل نہ کر دینا، ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے عذابوں سے مجھے ہلاک نہ کر دینا، وعافنا قبل ذالک، اس سے پہلے پہلے مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ ہماری بھی تجھ سے یہی التجا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ اپنے غضب سے قتل نہ کر دینا، اپنے عذابوں سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخش کے ہمیں معاف فرما دینا۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے وہ کوئی بھی عمل ہے اچھا یا برا، اگر تو زمین کی تہ میں گھس کے کر لے، آسمان کی بلندیوں پہ کر لے، اور آبادیوں میں یا بیابانوں میں کر لے،
یاتی بہ اللہ، وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ تصور ایک ایسا تصور ہے، اگر صرف اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت سی خباثتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہماری کرپشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو بالکل بھلا چکے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کا مواخذہ ہوگا۔ اس کا سبب بھی شاید علماء ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ایک گندا کنسپٹ دیا ہوا ہے ایصال ثواب کا، کہ کوئی انسان مر جائے تو کوئی بات نہیں، وہ مولویوں کو چند ٹکے دے تو وہ پیچھے ثواب لگا دیں گے، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ مولوی کہاں سے ملا سکتا ہے؟ اصال کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ثواب کا مطلب ثواب کو ملانا۔ نبی کہتے ہیں معاملہ کٹ جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اب اسے صرف وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو کر چکا اس کا بدلہ ملنا ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے اصال کروں گا۔ مجھے بتائیں، آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک مولوی کی گواہی کو تسلیم کریں گے یا اپنے نبی کی گواہی کو تسلیم کریں گے؟ مولوی تو اپنے پیٹ کے لیے کر رہا تھا، ہمارا نبی وہ ہے جس نے پیٹ کاٹ کے اپنی امت کو یہ دعوت دی تھی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ کوئی دنیا میں تمثیل تو مثال تو بیان کرو 23 سال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال کے نام پہ کسی کے گھر میں جا کے ایک کھانا بھی کھایا ہو۔ شرمناک بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو شعور سے نوازا، لیکن اپنی رسموں سے مسلمان باز نہیں آتے۔ اپنے نبی کو جھٹلا کے ہمیں کہاں سے خیر ملے گی؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ تو اگر یہ سلسلہ ہوتا تو ہمارا باپ بھی دنیا میں نہیں ہے، ہمارے اجداد بھی دنیا سے چلے گئے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آبا کو یہ سارا کچھ کریں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور حقیقت ہی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اسلام نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ نہ کھڑا نہیں کرتا۔ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان بدترین جرائم کا مرتکب ہے، ایک انسان ساری زندگی صبر کرتا رہا، کیا دونوں ایک ہی جگہ چلے جائیں گے؟ پھر کیا انصاف ہوا؟ وہ برے انسان کی اولاد بڑی امیر آدمی تھی، ان کے پاس پیسہ تھا اور مولوی بھی ان کے تابع تھے، تو وہ تو مولویوں کی سفارش کی وجہ سے وہ چلا گیا، تو اس کا کیا قصور جو ساری زندگی حرام حلال کی تمیز کرتا رہا؟ وہ بھی اسی طرح کر لیتا۔ یاد رکھو، اللہ اپنے اصولوں کے ساتھ تولے گا، انہیں مولویوں کے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات ہم اپنی زندگی میں اپنی پلو کے ساتھ گرہ باندھ لیں، جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اللہ اس کو لے آئے گا، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ یہ 4 باتیں اور ہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔